مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ کچھ احادیث ہیں جو ساری کی ساری کچھ اخلاقی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ پہلے میں یہ احادیث کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ دو خصلتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ اور آج یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا، کہ تم میں اسلام کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہے، جبکہ اس کے اندر دین کی سمجھ بھی آ جائے۔ یعنی ایک طرف خوش اخلاقی ہو اور دوسری طرف دین کی سمجھ ہو، دونوں مل کر جو کیفیت انسان کے اندر پیدا کریں گی تو وہ اسلام میں سب سے اعلیٰ اور افضل صفات کا حامل ہوگا۔ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم باللیل، کہ آدمی اپنے خوش اخلاقی کے ذریعے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہو، تہجد میں، جو فضیلت اس کو حاصل ہے وہ فضیلت حسن اخلاق کے ذریعے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ رات کی عبادت کرنے والے کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی لفظ ہے کہ درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار، یعنی جو شخص ساری رات اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہو اور سارا دن روزے رکھتا ہو، جو درجہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں حاصل ہوگا وہ خوش اخلاق آدمی کا، جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو، حسن اخلاق کا برتاؤ کرتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرما دے۔ اور آگے حضرت ثابت ابن عبید رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افقه في بيته من زید بن ثابت۔ یہ تابعی ہیں
اور ایک مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے تھے ان میں سے حضرت زید بن ثابت بھی ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا نسخہ، پہلا نسخہ جو مکمل نسخہ تیار کرنے کے لیے ان کے سپرد کیا تھا. اور انہوں نے پھر صدیق اکبر کے زمانے میں پہلا قرآن کریم کا مکمل نسخہ تیار کیا اور عثمان کے زمانے میں اس کے 7 نسخے تیار کر کے مختلف جگہوں پر بھیجے. تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میراث، صحابہ کرام میں میراث کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت ہیں میراث کے علم. تو اتنا درجہ ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں ثابت بن عبید. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وصف کسی اور انسان میں نہیں دیکھا جو میں نے زید بن ثابت میں دیکھا کہ جب وہ کسی علمی مجلس میں بیٹھتے تو ان سے زیادہ باوقار آدمی کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا. بڑے وقار کے ساتھ، بڑی بزباری کے ساتھ اور بڑے متانت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے. لیکن جب گھر میں جاتے تو ان سے زیادہ مذاق اور دل لگی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. کہ جب گھر میں جاتے تو سب کے ساتھ ملے جلے رہتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق اور دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بڑے آدمی ہیں لہذا گھر والوں کے پاس جائیں تو وہ بھی وہاں پر بھی اپنی بڑائی جتانے کی فکر میں ہے اور ان کے اوپر اپنا محض روب ہی جمایا ہوا ہے. بلکہ جاتے تو جیسا سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی گھر میں جائے تو گھر والوں کے لیے اس کو دیکھ کر اس سے بات کر کے گھر والوں کو سکون حاصل ہو. اور یہ نہیں کہ جیسے کوئی درندہ گھر میں آ گیا، بلکہ معلوم ہو کہ ہمارا دکھ درد کا ساتھی ہے، ہمارے معاملات میں شریک ہے اور ہم سے ہنسی دل لگی کی باتیں بھی کرتا ہے. تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. تو وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ مجلس سے علمی مجلس ہو تو بے انتہا باوقار اور گھر میں پہنچے تو بچوں کے ساتھ بچے اور ان کے ساتھ ہنسی دل لگی کی باتیں کرنے والے. یہی وہ بات ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے. وہی کام جو اب کر رہے ہو اسی کو ذرا سا زاویہ نگاہ بدل کر اتباع سنت کی نیت سے انجام دینے لگو تو یہ ساری زندگی عبادت بن جائے. اب بھی آخر گھر والوں کے پاس جاتے ہو، بات چیت کرتے ہو، ہنسی دل لگی بھی کرتے ہو، لیکن اب ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو اور نیت یہ کر لو کہ یہ کام جو کر رہا ہوں وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں. تو یہ سارا عمل تمہارا یہ عبادت ہو جائے. اور جب اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوگے تو اور اتباع سنت کی نیت سے کر رہے ہوگے تو اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے محبوب ہوگے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو. اگر ان کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے. تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام اتباع سنت کی نیت سے کر رہا ہو، جس لمحے میں کر رہا ہے اس وقت میں یقیناً وہ اللہ کا محبوب. مسجد میں آ رہے ہو
اور پہلا پاؤں دایاں پاؤں تم نے مسجد کے اندر اس نیت سے رکھا کہ دایاں پاؤں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے دایاں پاؤں رکھا کرتے تھے. جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اس وقت اللہ کے محبوب ہو. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لے جایا کرتے تھے. تم اسی اتباع کی نیت سے لے کر جاؤ. جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اگرچہ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب. ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے اپنی رحمت سے کہ کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا کام نہ بنا سکے. تو جب باتیں کر رہے ہو گھر والوں سے نیت کر لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی حضرت ازواج مطہرات پہ باتیں کرتے تھے تو اس لیے ایسا کر رہا ہوں. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو گئے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خشاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا میں ایسا عاشق پیدا نہیں ہوا ہوگا کسی کا بھی جیسے صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے جان کی بازی لگا دی. تو دیکھا کہ ہمارے سرکار اس طرح گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ شروع کر دیا اسی نیت سے. تو غازی میں ثابت جامع قرآن مفسر قرآن اور سب سے بڑے عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کی گواہی دی وہ گھر میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ان سے زیادہ خوش مزاج اور خوش مزاج اور ہنسی دل لگی کرنے والا میں نے گھر میں کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ سب خوش اخلاقی کے مختلف رنگ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آدمی خوردرا ہو ہر وقت اس کے اوپر درستی کے آثار ہوں اور جس سے بات کرے تو لکڑ توڑ بات کرے. یہ پسند نہیں. پسند یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو بشاشت کے ساتھ. حدیث میں فرمایا کہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے بشاشت کے ساتھ ملنا مسکرا کر تبسم کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اس کو بھی حدیث میں فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. جو ثواب صدقے کا ہے وہ اس کا ہے کہ تم نے ایک مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیا دل کر. تو یہ ہے حسن خلق کا ایک اہم حصہ کہ دوسرا آدمی ملے تو معلوم ہو کہ کسی کھلے ہوئے پھول سے ملے کہ اس کے اندر شگفتگی ہو اس کے اندر بشاشت ہو اس میں طلاقت. آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الى اللہ عز وجل قال الحنیفیۃ السمحہ. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کون سا دین زیادہ پسند ہے. اور بظاہر دین سے مطلب تھا شریعت کیونکہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر مختلف شریعتیں آئی ہیں. کسی کے اوپر بہت سخت قسم کے احکام تھے کسی ملت و امت کے اوپر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجاہانی پیدا فرما دی حالات کے لحاظ سے. اب یہودی جو تھے بنی اسرائیل تو یہ بڑی عجیب قوم تھی. یہ بڑے ہی سرکشی طبیعت میں تھی جس کا ذکر قرآن کریم جگہ جگہ کیا ہے کہ سرکش قوم تھی. سنتے مانتے نہیں. تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکام بھی بڑے سخت عائد کیے. آج ہم اور آپ ان احکام کا تصور نہیں کر سکتے جو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عائد کیے گئے تھے. مطلب ان کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا. اس کو ناپاک حصہ کاٹنا ہی پڑے گا. کاٹے بغیر وہ کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑے گا اور
دھو کر پاک نہیں ہوگا. یہ حکم تھا بنی اسرائیل کی شریعت میں. اور یہ حکم تھا بعض مرتبہ کہ توبہ گناہ سے توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے کے لیے آدمی کو قتل کرنا پڑے گا. بغیر قتل کے توبہ نہیں ہوگا. ایسے بڑے سخت احکام ہیں. کھانے پینے کے معاملات میں بڑی سختیاں ہیں. تو مختلف شریعتیں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے، لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے، زمانے کے حالات کے لحاظ سے مختلف احکام مختلف امتوں پر نازل فرمائے. تو غالباً سوال کرنے والے کا منشا یہ تھا کہ شریعتیں تو لگا کے بہت نازل فرمائی. ایک شریعت وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی، ایک وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، ایک وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سی شریعت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ الحنیفیۃ السمحہ، یہ وہ شریعت جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی، استقامت والی شریعت اور جو نرمی کے احکام رکھنے والی، نرمی کے احکام رکھنے والی شریعت. یعنی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی وہ بھی اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے احکام تھے، لیکن وہ کسی عارضی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس خاص قوم کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. لہٰذا وہ شریعت جس میں نرمی کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور جب شریعت پسند ہے نرمی والی تو آدمی بھی وہی پسند ہے جو نرمی کا برتاؤ کرے. بندوں میں بھی، اپنے بندوں میں بھی وہی بندہ پسند ہے جو دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. سختی کرنے والا، بہت درست مزاج اور تاروکیر بہت زیادہ کرنے والا پسندیدہ نہیں، نرمی کا برتاؤ کرنے والا پسندیدہ ہے جو لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کرے. یہ نہیں کہ اپنی بات پر اڑ گیا تو اڑ گیا، اب اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اگر ہٹے گا تو سمجھے گا کہ میری ناک کٹ گئی یا میری بات نیچی ہو گئی. یہ بات پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی بیچنے کا موقع آئے تو وہ بھی بیچنے میں بھی نرم ہو، خریدنے کا موقع آئے تو خریدنے میں بھی نرم ہو، کسی سے اپنے حق وصول کرنے کا معاملہ آئے تو حق وصول کرنے میں بھی نرم ہو. یعنی یہ نہیں کہ بیچنے والا ہے تو پیسے پر جان دے رہا ہے اور اڑ رہا ہے اور لڑ رہا ہے. کسی کو دیکھا کہ بیچارے کے پاس قدرت نہیں ہے تو اس کے ساتھ کچھ رعایت کر. خریدنے کے معاملے میں بھی نرم ہو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ اڑ گیا کہ نہیں میں تو کتنے کم پہ خریدوں گا، دینا پڑے گا تمہیں، زبردستی کر رہا ہے. تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. سمح الشراء، ہر معاملے میں دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا. لیکن یہ سب نرمی کا برتاؤ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے موقف سے تو ہٹے نہیں، دین کے معاملے میں جو موقف مداہنت نہ کرے، لیکن دین کے معاملے میں پکا ہو، لیکن معاملہ لوگوں کے ساتھ کرے نرمی کا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ میاں ریشم بنو، ریشم کہ اگر کوئی ہاتھ لگائے تو مزہ آ جائے، ہاتھ لگائے تو مزہ آ جائے، لیکن کوئی توڑنا چاہے تو ساری طاقت صرف کرنے کے باوجود توڑ نہ سکے. تو اپنے دین پر پکے تو اتنے ہو جیسے کہ ریشم، لیکن پکے ہونے کے ساتھ معاملہ لوگوں کے ساتھ جو کرو تو وہ نرمی کا کرو، خوش اخلاقی کا کرو. یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں یہ سمجھے کہ یہ بہت سخت آدمی ہے. اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹنا اور ساتھ میں نرمی کا بھی معاملہ کرنا، یہ دونوں باتیں جمع کی جاتی ہیں تب آدمی مومن بنتا ہے.
اور تب متبع سنت بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنتا ہے۔ ڈٹ تو گیا دین کے اوپر، لیکن ڈٹنے کے ساتھ لوگوں کو کے لیے ایک عذاب بن گیا، لوگوں کے لیے ایک درست سخت بن گیا۔ تو اگرچہ ڈٹا تو صحیح، لیکن سنت کے مطابق نہ ڈٹا۔ سنت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نرمی۔ اللہ، آج ہی صبح میں حدیث میں سب پڑھا رہا تھا، حدیث آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے، نام عبداللہ تھا ان کا، لیکن کچھ مذاقی قسم کے آدمی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مذاق کرتے رہتے، اور حدیث میں ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ہنساتے اس طرح تھے کہ کبھی حضور کی خدمت میں بہت سارا شہد لے آئے، کبھی گھی لے آئے، کبھی کوئی چیز لے آئے، لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے، ایسے انداز میں بیٹھی جیسے ہدیہ پیش کرتے، رکھ لیا۔ اب وہ لائے تھے کہیں سے خرید کے ادھار، تو اب جب وہ بیچنے والا آیا پیسے مانگنے کے لیے تو اس آدمی کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ یہ وہ کھلایا تھا میں، وہ شاید یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے اور ان کے ساتھ خوش دلی کا معاملہ فرماتے، خوش طبعی کا، اور ان کی اس باتوں کو جانتے تھے کہ وہ محض مجھے ہٹانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس واسطے ان کی کسی بات پر کبھی ناراضگی نہیں۔ لوگ جو ہے ان کو مختلف القاب ان کے بنا رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ صاحب اللہ بچائے تازہ شراب حرام ہوئی تھی، لوگ اس سے پہلے شراب پینے کے عادی تھے، تو یہ بھی عادی رہے ہوں گے پہلے، بعد میں شراب حرام ہو گئی، تو اسی حالت میں انہوں نے کہیں اللہ بچائے شراب، اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کے لایا گیا کہ شراب پی رہے تھے نشے میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، تو اس واسطے اس کو لگاؤ کوڑے۔ حالانکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے بے تکلف تھے، لیکن چونکہ اللہ کی شریعت کے خلاف ایک کام کیا تو اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری کیا اور کوڑے لگائے۔ ادھر کوڑے لگ رہے ہیں، ادھر کسی صحابی کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ اس پر لعنت کرے، کہ کئی مرتبہ اس کو دیکھا گیا شراب پیتے ہوئے اور اب اس کے اوپر سزا جاری کی جا رہی ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو روکا، خبردار ہرگز لعنت کا استعمال نہ کرو ان کے لیے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک طرف کوڑے لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ گواہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا غلطی ہو گئی؟ اس غلطی کی وجہ سے اس کو سزا بھی مل گئی جو اللہ نے شریعت میں اس کی سزا مقرر کی ہے۔ یہ بات ہے کہ اپنے موقع پر پکے کہ دین کا معاملہ آ گیا تو دین کا پورا حکم جاری فرمایا، لیکن جو کسی نے ثقیل گراں جملہ کہہ دیا تھا صحابی کی شخص کے بارے میں، اس کو روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہرگز نہیں، بس جو حکم تھا جاری ہونے کا وہ ہو گیا، اب زیادہ برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ آگے ایک اور لفظ استعمال فرمایا کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہتے رہو گے اور لعنت ملامت کرتے رہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم شیطان کی مدد کرو گے ان کے خلاف۔ جہاں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے برا بھلا کہنے کی وجہ سے یہ سوچے کہ بھائی اب مسلمانوں کے درمیان تو میری جگہ رہی نہیں، لہذا اب شیطان کو دوسری طرف لے اڑے۔
تو ایسا ہرگز مت کرو. ایک آدمی پر 2 سزائیں جمع نہیں ہوں. یا تو حد جاری ہو گئی تو اب اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو خراب نہیں کرنا. یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نرمی کا برتاؤ. تو یہ دونوں باتیں جمع کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ سلیقہ ہر ایک کو آتا نہیں کہ دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں. کہ آدمی مضبوط بھی ہو اور نرم بھی ہو. یہ آتا ہے صحبت، اور کوئی راستہ اس کا نہیں. کوئی 2 4 کر کے کوئی فارمولہ اس کا بتایا نہیں جا سکتا. کوئی ریاضی کا فارمولہ بتا دے کہ یہ عمل کرو تو اس سے یہ بات حاصل ہو جائے گی، نہیں. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذوق اور یہ فہم اور جن کی یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ کس حد تک مضبوطی دکھانی ہے اور کہاں نرمی دکھانی ہے، جب تک ان کی صحبت میں رہ کر یہ بات حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک یہ مقام حاصل نہیں. آگے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تدرون ما اکثر ما يدخل الناس، تمہیں پتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والی سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کون سی؟ یعنی وہ عمل جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ادا تھی صحابہ کرام. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تمہیں پتا ہے تو اگر فرض کرو جواب معلوم بھی ہو تو صحابہ کرام جواب دینے کے بجائے یہی جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو سننے کے محتاج ہیں. یہ جو بعض لوگوں میں مزاج ہوتا ہے کہ اپنا علم جتانے کا، کہ اگر کوئی سوال کیا گیا تو آگے بڑھ کر جواب دینے کی فکر کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ مجھے پہلے سے پتا ہے. یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کے سامنے احتیاط ظاہر کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ مجھے سنا رہے ہیں بتا رہے ہیں میں اس کا محتاج اور اس کے سننے کا اشتیاق رکھتا ہوں. یہ اشتیاق ظاہر کرنا چاہیے، احتیاط ظاہر کرنی چاہیے. استغنا بے نیازی بڑوں کے محفل میں یہ ادب کے خلاف ہے. تو اس واسطے صحابہ کرام ہمیشہ بناتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے جواب فرمایا کہ جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک فرمایا شرمگاہ اور ایک منہ. 2 چیزیں انسانوں کو جہنم میں سب سے زیادہ داخل کریں. یعنی شرمگاہ سے مراد یہ ہے کہ جو نفسانی شہوت، نفسانی خواہشات، ان کو پورا کرنے کے لیے آدمی ناجائز ذرائع اختیار کرے تو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، تو وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز. اور دوسری چیز منہ، یعنی منہ سے ناجائز حرام رزق کھانا یا منہ سے غلط باتیں نکالنا جس میں جھوٹ، غیبت، دل آزاری، یہ سب چیزیں داخل ہیں اور عقل حرام داخل ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کو محفوظ رکھنے کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط محل میں استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو، کیا اگر ہم یہ کہیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی بیان کرنے میں لفظوں میں کچھ سے غلطی ہو جائے اور حضور کی طرف
بات کی نسبت ہو جائے تو اس میں غلطی ہو تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے آخرت. اس واسطے وہ حضور کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے خود اپنے قول کے طور پر بہت سی باتیں کہہ دیا کرتے. تو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ اربع خلال اذا اعطيتهن فلا يضرك ما حصل عنك من الدنيا. یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تمہیں وہ عطا ہو جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ خصلتیں عطا فرما دیں، تو دنیا کی باقی چیزیں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. یعنی دنیا کی کوئی دولت تمہارے پاس نہ ہو، لیکن 4 چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے تو کہتے ہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں اور بالآخر تم نفع میں رہو. اب وہ 4 چیزیں سنیے کیا ہے. فرمایا حسن خلیقہ، پہلی چیز حسن اخلاق. یہ عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. تو یہ عطا ہو جائے تو اور دنیا کی چیزیں اگر نہ ملے تو کوئی غم نہیں. حسن اخلاق، وعفاف التہمۃ، اور لقمے کی پاکیزگی. جو کھانا کھا رہے ہو وہ پاکیزہ ہو، حلال اور طیب ہو. وصدق و حدیث، اور بات کی سچائی، کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہو وہ سچی ہو. وحفظ و امانہ، اور امانت کی حفاظت. یہ 4 باتیں فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ اگر تمہیں مل جائیں تو اور اگر دنیا کی دولت نہ ملے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. ان کو حاصل کرنے کی کوشش، کیونکہ یہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں ملیں. اور یہ باتیں جو فرمائی جاتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ در حقیقت بڑے تجربات پر مبنی ہوتی ہیں. لہذا ان میں سے ایک ایک خصلت وہ اس لائق ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے. ان میں پہلی خصلت بتائی حسن اخلاق، جس کے بارے میں یہ ساری حدیثیں آپ پڑھ کر آ رہے ہیں. لیکن اب میں تھوڑی سی ان 4 چیزوں کی تھوڑی تفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے سب عطا فرما دے. پہلی چیز جو ہے حسن اخلاق، جس کا بیان اور پیچھے ساری حدیثوں میں آیا ہے. تو اس کا ایک تو مطلب وہ ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی لوگوں سے برتاؤ کرے آدمی تو خوش اخلاقی سے کرے، سخت نہ ہو، درست نہ ہو، جیسا میں نے کیا. لیکن شریعت میں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں خوش اخلاقی صرف اس کے ساتھ اس میں منحصر نہیں ہے کہ بھئی لوگوں سے اچھی طرح مل لیے، بلکہ یہ بہت وسیع اور عام مفہوم رکھتی ہے. خوش اخلاق، اخلاق جمع ہے خلق، عربی زبان کا لفظ ہے اخلاق، اور یہ جمع ہے خلق. خلق کے معنی ہے انسان کی باطنی حالت، دل کی حالت، اس کو خلق کہتے ہیں. جس کو آپ خصلت کہہ لیجئے، عادت کہہ لیجئے، مزاج کہہ لیجئے، سرشت کہہ لیجئے. وہ جو انسان کے اندر باطن میں جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے وہ ہے خلق. اور حسن اخلاق در حقیقت مقصود وہ ہے کہ اندر کی وہ باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تو خوش اخلاقی سے مل لیے لیکن اندر بغض اور نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، تو یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ منافقت ہے. کہ ظاہری طور پر تو دیکھنے میں بڑے میٹھے ہیں لیکن اندر سے کاٹ کرنے والے ہیں، اندر سے بغض رکھنے والے ہیں، نفرت رکھنے والے ہیں. یہ نہیں.
بلکہ حسن خلق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے جو باطنی اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. باطنی اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ باطنی اخلاق یہ ہے کہ مثلا انسان کے اندر تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، یہ وصف نہ ہو تکبر کا. اب اگر فرض کرو ایک آدمی متکبر ہے، دل میں اس کے تکبر ہے، لیکن ملتا ہے لوگوں سے بظاہر خوش اخلاقی، تو وہ مکمل خوش اخلاقی نہ ہوئی، اس لیے کہ اندر تو ایک بہت بڑی بد اخلاقی کا روگ دل میں بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر میں لوگوں سے مل رہا ہے بڑے اچھی طرح. تو یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق یہ ہے کہ تکبر بھی نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے. اسی طرح باطن کا ایک روگ ہے حسد. دوسرا مجھ سے کیوں آگے نکل گیا، مال میں، دولت میں، شہرت میں، عزت میں، یہ حسد، یہ بڑی زبردست بد اخلاقی ہے جس کا تعلق دل سے. چاہے آپ ظاہر میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہوں لیکن اندر اس کے خلاف دل میں حسد ہے تو یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ بد اخلاقی کے شعبے میں شمار ہے. اسی طرح ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو، ریا اور دکھاوا نام نمود نہ ہو. اگر ریا دکھاوا نام نمود ہے تو وہ خوش اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی. اب مثلا کسی کو فرض کرو کہ کسی کی مدد کر دینا، جانی مالی صدقہ دے دینا، ہدیہ پیش کر دینا، یہ بڑا نیک عمل ہے اور خوش اخلاقی کے زمرے میں شمار ہے کہ بھائی مدد کر دی اس نے کسی انسان کی. لیکن اگر اس مدد کرنے کا مقصد یا ہدیہ پیش کرنے کا یا صدقہ دینے کا مقصد نام و نمود ہو، میرا نام ہو جائے، تو یہ حقیقت میں خوش اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی ہے. اس واسطے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اب نام و نمود اور دکھاوے کی خاطر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا. تو اس واسطے خوش اخلاقی کا تعلق محض ظاہری رویے سے نہیں ہے بلکہ باطن کی صفات کو درست کرنے سے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو اس وقت میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی احسنت خلقی فاحسن خلقی. ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تلقین فرما دی ہے کہ آدمی قربانی ہو جائے. فرمایا کہ جب آئینہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ آپ نے میرے اعضاء تو بہت اچھے بنائے ہیں کہ الحمدللہ صحیح سالم اعضاء ہیں، آنکھیں صحیح سالم ہیں، ناک صحیح سالم ہے، کان صحیح سالم ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، چہرہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ نے میرے اعضاء اور میرے ظاہری جسم کو اچھا بنایا ہے تو اے اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دیا. یعنی جو ظاہر میرا نظر آ رہا ہے وہ اگر اچھا ہے تو اللہ میرے باطن کو بھی اچھا کر دی کہ باطن کے اندر میرے دل میں صحیح جذبات پیدا ہوں، صحیح اخلاق پیدا ہوں اور برے اخلاق سے میں محفوظ ہوں. یہ دعا فرما دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کی ظاہری صورت کا اچھا ہونا مطلوب ہے اسی طرح اس کے باطن کی انتفاق کا اچھا ہونا مطلوب ہے. اگر آدمی ہے تو بڑا خوبصورت اور صحت مند اور توانا، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اخلاق خراب ہیں تو اللہ بچائے وہ قرآن کریم نے اس کو جہنم کا ایندھن بتلایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا. تمام دنیا کی مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی نے حسین بنایا.
یعنی اس کے اعضاء، اس کا چہرہ، اس کی بناوٹ، اس کے اندر ایسا اعتدال اور توازن رکھا جو دنیا کی اور کسی مخلوق میں نہیں. اللہ، اس میں لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اسے طلاق. یہ قسم کھا لی کہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ چکر پھنس گیا، چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے کا کیسے پتہ لگایا جائے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ کوئی طلاق واقع نہیں. کیسے؟ کہا کہ وہ ہر انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے. تو اس واسطے ہر انسان ہاں وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہو لیکن وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ حسین بنایا ہے. زیادہ کوئی بھی ہو وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. لیکن ساتھ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہم نے لیکن پھر ہم نے اس کو جہنم کے آخری طبقے کے اندر گرا دیا باوجود حسین ہونے. کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. کیوں؟ اس واسطے کہ چہرہ تو حسین تھا اور جسم حسین تھا، بناوٹ حسین تھی لیکن اندر کے اخلاق حسین نہیں تھے. اس واسطے ہم نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئے نہ دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ آپ نے میرے جسم کو تو حسین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دیا. تو اخلاق جو ہے وہ صرف ظاہر کے جسم سے ظاہر نہیں ہوتے، یہ باطن سے تعلق ہے انسان اور ان کی باقاعدہ تربیت کرنی پڑتی ہے اور ان کو باقاعدہ سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کروں، اس لیے بھیجا گیا ہے. اور قرآن نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف بنائیں. تو یہ تربیت اس کے لیے لینی پڑتی ہے. اور یہ جو سارا تصوف کا سلسلہ ہے حقیقت میں اس کا اصل مقصد اس کی اخلاق کی تربیت ہے. لوگوں نے خدا جانے اس تصوف کو کیا بنا دیا، 1000 داستان بنا دیا اور اس میں خدا جانے کیا کیا بدعات اور خرافات اس میں شامل کر دی. لیکن اصل جو اس کا منشا ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور اس کو کی تربیت کی جائے. جو کسی شیخ سے رجوع کیا جاتا ہے جس کو پیری مریدی کہتے ہیں یا بیعت کرنا یا اصلاحی تعلق قائم کرنا، اس کا اصل مقصود اخلاق کا تزکیہ ہے. کیونکہ یہ اخلاق باطن کے ایسے ہیں کہ ان کے اندر بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان کو، اور بیماری لگ جاتی ہے اور بیماری کا احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں. جسمانی بیماری اکثر ایسی ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے تو پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہوں، تکلیف ہوگی، درد اٹھے گا، مجبور ہو کے جائے گا ڈاکٹر کے پاس، علاج کرائے گا. لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں خطرناک ہیں تو بڑی مہلک، لیکن انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں بیمار ہوں اور اس کی وجہ سے وہ کسی سے علاج کرانے نہیں جاتا. وہ سوچا میں صحت مند، اندر سے وہ بیماری اس کو کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. اعوذ باللہ العلی. اب جیسے تکبر ہے یہ باطن کی بیماری، لیکن آج تک کوئی متکبر آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جو اس بات کا اعتراف کرتا ہو کہ میں متکبر ہوں، میرے اندر تکبر ہے، اس واسطے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں، بیماری کا پتہ ہی نہیں کبھی بات۔ کسی شخص نے بڑی بہترین مثال دی ہے تکبر کی، کہ متکبر آدمی جو ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر، اور لوگ نیچے ہوں پہاڑ سے، تو وہ اوپر سے کھڑا ہو کے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں نیچے سے۔ جو نیچے سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، اور اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو چھوٹا سمجھیں گے۔ تو وہ آدمی تو دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے میں اوپر کھڑا ہوں، اس کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ متکبر ہے، اس واسطے متکبر کی عزت دلوں میں نہیں ہوتی، چاہے لوگ اس کے آگے سر جھکا دیں اور چاہے اس کے آگے رام ہو جائیں، لیکن عزت نہیں ہوتی متکبر کی کبھی دل میں، لوگ چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ دعا یہ مانگو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنائیے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنائیے، لوگ بڑا سمجھے لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس کے بالکل الٹ جو متکبر سمجھتا کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے بالکل الٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین کرتے ہیں۔ تو اب یہ متکبر ہے، اس کو بیماری کا پتہ نہیں بیچارے کو، سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت صحت مند ہوں، لیکن یہی تکبر کی بیماری ہے جو بالآخر العیاذ باللہ انسان کو لے جاتی ہے بعض اوقات فسق تک، بعض اوقات کفر تک، اور جہنم میں گرا ڈالتی ہے۔ تو اس کا پتہ کون لگائے کہ یہ تکبر کی بیماری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے شیخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ دیکھ کر حالات کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آدمی متکبر نہیں متواضع معلوم ہوتا ہے، بڑی خاکساری کے ساتھ مل رہا ہے لوگوں سے، اور اپنے بارے میں کہہ رہا جی میں تو ایسے بے عمل آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، یہ کہتا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہنے کے زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ در حقیقت تکبر کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں حضرت آپ تو بڑے فاضل آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، یہ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور دلیل اس کی ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا ناکارہ ہوں اور گنہگار ہوں اور فاسق فاجر ہوں اور فلانا ہوں، تو دوسرا جواب میں یہ کیا کہ ماشاءاللہ بڑی صحیح بات کہی آپ، اور واقعی آپ ایسے ہی گنہگار ہیں اور ایسے ہی خطا کار ہیں اور ایسے ہی فاسق فاجر ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کہہ رہا تھا وہ سچے دل سے نہیں کہہ رہا تھا، وہ دوسرے سے اس کے خلاف کہلوانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو بیماری ہے لیکن بیماری کا احساس نہیں، بیماری کا شعور نہیں، اس کی وجہ سے بیماری کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ شیخ پکڑتا ہے کہ یہ آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کا علاج پہ تجویز کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، یہ سب باطن کی بیماریاں ہیں، اور ان کی اپنی پہچان کسی شیخ کامل ہی کو ہوتی ہے۔ اس واسطے جس طرح صحابہ کرام نے اپنے اخلاق کا تزکیہ کرایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تابعین نے اپنا تزکیہ کرایا صحابہ کرام، تابعین نے کرایا تابعین سے، اسی طرح یہ سلسلہ چلا آیا ہے اوپر سے لے کر آج تک۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اخلاق کا یہ تزکیہ بغیر صحبت کے نہیں ہوتا، عام طور پر صحبت نیک چاہیے اس کے، اور شیخ کی صحبت اس میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ تو حسن اخلاق صرف ظاہری برتاؤ کی حد تک محدود نہیں، باطن کی کہ مزاج اور طبیعت بھی اس کے اندر داخل ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کسی مصلح سے رجوع کیا جائے۔
یہ ہے خلاصہ اس ساری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی مسلح سے رجوع کر کے اپنی اخلاقیت کا تزکیہ کرائیں اور اس کے اخلاق کو درست بنائیں. لوگ کہتے ہیں بھائی مسلم ملے گا کہاں؟ آج کل تو لوگ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی اور سے عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو درویش کے بھیس میں بھی ڈاکو ہے اور سلطان کے بھیس میں بھی ڈاکو ہے. تو کہاں جائیں، کس سے جا کے اصلاح کریں؟ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خیال جو ہے در حقیقت شیطان کا دھوکہ ہے کہ کس سے جا کے کرائیں. وہ شیطان کا دھوکہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تجویز کر لیا کہ میری اصلاح کے لیے جنید بایزید چاہیے، جنید بغدادی اور معروف کرخی اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسا آدمی چاہیے. اس کے بغیر میں کسی کو اپنا مسلم ماننے کو تیار نہیں. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی تو اب ملنے سے رہے اور جنید بغدادی اور معروف کرخی ملنے سے رہے، لہٰذا دل میں بیٹھا لیا کہ اب کوئی نہیں ملے گا. تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر، کہ اگر جنید اور بغدادی نہیں تو پھر شیطان، بیچ کا کوئی راستہ نہیں. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو تو تمہارے مسلم بھی تمہارے معیار کے ہوں گے، وہ جنید بغدادی اور معروف کرخی کے معیار کے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت عطا فرمائی ہے کہ ہر دور میں اس کے مناسب لوگ پیدا فرماتے. ٹھیک ہے اس معیار کے نہیں ملیں گے، لیکن تمہاری ایسے لوگ جو تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہوں وہ مل جائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی آج کل ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. گندم میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، مٹھائی میں ملاوٹ، ہر دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ. لیکن کیا اس ملاوٹ کی وجہ سے تم نے یہ چیزیں کھانی چھوڑ دی؟ کہ بھائی گھی میں ملاوٹ ہے لہٰذا آپ گھی نہیں کھائیں گے، اب تو کوئی مٹی کا تیل پیا کرے، تو کوئی چیزیں نہیں چھوڑی. اس کے بجائے ڈھونڈ کر تلاش کر کے آدمی دنیا کے آخری سرے میں بھی تلاش کر کے جی فلاں دکان میں گھی اچھا ملتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے کے لیے مل جائے گا. فلاں دکان پر مٹھائی اچھی ملتی ہے، اس کو تلاش کرے گا مل جائے گی. تو ملاوٹ کے نتیجے میں کوئی شخص یہ نہیں کرتا کہ بھئی آٹا خالص ہی ملا تو اب بھوس کھانا شروع کر دو. تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرنے کے نتیجے میں رہتا ہے دے دیتے ہیں. تو فرماتے بھائی مسلم بھی ملاوٹ والے مل رہے ہیں، تو اس میں کام یہ نہیں ہے کہ چونکہ مسلم ملاوٹ والے مل رہے ہیں لہٰذا آپ شیطان کو اپنا مسلم بنا دیں، بلکہ تلاش کرو، اور تلاش کرو گے تو تمہارے معیار کا مسلم اب بھی مل جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ باقی رہیں گے. اس واسطے اس فکر میں مت رہو کہ بہت پوچھا معیار تلاش کرو جنید بغدادی والا اپنے اصلاح کے لیے. بڑے والد تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی اور کو نہیں ملتا، کوئی اور نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی غرض سے اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھے آتے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے. اس بات ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس کا نور اس کو حاصل ہے، اس کی برکت عطا فرما دیں. تو یہ ہے دین کو سیکھنے اور حاصل کرنے کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ توفیق دی اور یہ جو ہے بھائی یہ بہت لوگوں نے بچے بھیجے ہیں. کوئی صاحب سلمان اشرف صاحب دل کے مریض ہیں، دعا کی درخواست کی ہے. ایک صاحب نے اپنے بھائی کے بارے میں درخواست کی ہے کہ وہ پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کی دعا کے لیے. ایک صاحب نے کہ بہن کا آپریشن ہے، ان کی دعا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سب کو شفا کامل عاجلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسنت خلقنا فاحسن خلقنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل راستے پر فرما یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.